محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال علیہ السلام کان رسول اللہ دائما البشر سهل الخلق لین الجانب. صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اخلاق پیغمبر کیا ہے. حضور والا اگر آپ کے اذہان عالیہ میں مطابق ہوں تو ہم نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے کہی تھی کہ آج مسلمانوں کا عالم اور مسلمانوں کی کیفیات اور جو ان کے حالات ہیں، چونکہ انہوں نے پیغمبر کے جو دو اخلاق حسنہ جس کو آج مسلمانوں کو آئیڈیل بنانا چاہیے، حد اقل کم سے کم وہ دو چیزیں یہ تھی کہ ہم صداقت اور امانت داری، اگر ان دو چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں اور اس کے اوپر عمل کرنے لگیں تو یقین جانیے زندگی بابرکت ہوتی چلی جائے گی. زندگی سے چین سکون یہ آتا جائے گا اور جو پریشانیاں ہیں یہ ختم ہوتی جائیں گی. کیونکہ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنی عادت بنا رکھی ہے کہ جھوٹ. ابھی کوئی کاروبار کر لے، کوئی کاروبار ہو جائے تو ابھی ہم ہی آپ کچھ چیز میں اتنا زیادہ لفظوں کا استعمال کر دیں گے کہ ہمارا نظریہ خود بدل جائے گا. مثلا ایک مسلمان کی دکان پر چلے جائیے، آپ سے کس نے کہا آپ قسمیں کھائیے صاحب یہ سامان اتنے کا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں. بھئی کسی نے تو یہ نہیں کہا آپ قسم کھائیے، کسی نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ واسطہ بنائیے، کسی تو نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کسی کو ذریعہ بنائیے. کہا کیوں؟ کہا اللہ کا واسطہ، مولا کا واسطہ، ان کا واسطہ، یہ یقین جانو یہ سامان اتنے کا ہے. یہ ایک واسطہ دینے کی ضرورت یہ خود بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ فل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ میرے عمل کے اوپر یقین نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر میں پیغمبر اور آل پیغمبر کا واسطہ لے لوں گا یا قسم کھا لوں گا تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ یقین مان جائیں گے. حضور والا اگر آپ نے خود بات پر غور و فکر کیا ہو تو میں نے بار بار یہ چیز کو عرض کیا ہے کہ پیغمبر کو صادق اور امین کہنے والے جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے جو کہہ رہے تھے، کیونکہ ہم نے کئی مورد گنایا ہے. اور جو ایمان لائے تھے انہوں نے پیغمبر کے اوپر کیا کر دیا تھا؟ اشکال کر دیا تھا، اعتراض کر دیا تھا، آبجیکشن کر دیا تھا. یعنی پیغمبر نبی ہیں، نبوت پر فائز ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں نے حملہ ان کے دماغ پر کیا، مسلمانوں نے حملہ ان کے سوچ کے اوپر کیا. اب میں آپ سے اگر ذرا سا ایک سوال کر لو کہ آج انسان بلندی پاتا ہے تو اپنی محنت سے یا اپنی سوچ سے؟ محنت سے. بے شک. علیہ السلام. یعنی آپ ذرا سا غور کیجئے، جب تک یہ سوچ یعنی تھنکنگ، اگر اسی کو ہم ذرا سا الفاظ کے پیرائے میں لے کر کے آئے تو معلوم دیا جائے گا پلاننگ، پروگرامنگ، سوچنا، کسی چیز کے اوپر غور و فکر کرنا.
अलैहिस्सलाम, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सारी चीज़ें इसी पर आएंगी। अब ईमानदारी बताइए, आज मुसलमानों का आलम क्या है? हर कोई तो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कदम भी बढ़ाता है नहीं बढ़ाता? भाई अगर हलवा हलवा कहने से खाली दहन मीठा हो जाए तो हर कोई मिठाई खाने लगता। समझ रहे हैं? मालूम या किसी मीठी चीज का नाम ले देने से दहन शीरी नहीं होता। कोशिश करनी पड़ेगी, जब तक आप यानी एक प्लानिंग करें, प्रोग्रामिंग करें, उसके ऊपर आप अमल करें। अगर आपको मीठा खाना है बिलफर्ज, जैसे हमने हलवा हलवा कहा कि अगर हलवा खाना है तो यकीनन जब तक आपके दहन में नहीं पहुंचेगा तब तक आपको मिठास महसूस नहीं होगी। तो अब ये दहन तक पहुंचाने के लिए तो इसका मतलब ये होगा कि जिम्मेदारियां हैं, कोशिशें हैं, एफर्ट है, ये जब तक नहीं अंजाम देंगे तब तक ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। सही है? इसी तरीके से आप आ रही है, हम लाख अपने को सदाकत कहें, लाख हम अपने को सादिक कहें, लेकिन जब तक हमारा अमल सच्चे पर डिपेंड नहीं करेगा लोग हमें कहेंगे नहीं। अब आज के ज़माने को ज़रा सा आप उठाइए। आज के ज़माने में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो जितना बड़ा फ्रॉडियर वो उतना बड़ा सच्चा है, जो जितना बड़ा झूठा वो उतना ही बड़ा सच्चा, जो जितना ही बेदीन वो उतना ही ज़्यादा ईमानदार। मतलब ये ऐसा नहीं कि ज़माने ने इसके ऊपर ये कर दिया है, बल्कि ये सारी चीज़ें अहादीसे पैगंबर और आले पैगंबर है जो आखिरी ज़माने के आकर के कुछ निशानियाँ बताती हैं। आज आप ज़रा सा गौर फिक्र कीजिए कि मतलब कहा हदीसों ने जिस चीज़ को कहा वो यही कि भाई मर्दों का किबला आने वाले ज़माने में औरतें होंगी। हदीसें हैं ये। आज ईमानदारी से जरा सा देखिए, आप कोई अच्छा काम करने के लिए रुकावट कौन डालता है? आप कोई अच्छी प्लानिंग कीजिए, पैरों पे बेड़ियां कौन डालता है? आप कोई अच्छी सोच कीजिए, सोच के ऊपर पहरा कौन बिठाता है? आप कोई अच्छा काम करने के लिए चलिए, उन अच्छे काम में रुकावट डालने के लिए दीवार हायल बन करके कौन खड़ा होता है? और अगर आप घर वालों से छिपा करके अगर कर दीजिए और पता चल जाए तो हाय वाह। यानी ये चीजें क्या हैं? ये चीजें आज सोचने पर मजबूर कर रही हैं। कहा क्यों? कहा अब अहादीस मिलाओ, अपना रवैया मिलाओ, अपने अखलाकात मिलाओ, अपने तालीम और तरबियत मिलाओ, अपना रहन सहन, और अगर अल्फाज दिया जाए तो अपना हुस्न माशरत मिलाओ, आकर जिंदगी करने का तरीका, सलीका, तर्ज जिंदगी, रिवाज जिंदगी, उमूमी जिंदगी, खुसूसी जिंदगी, आपकी पर्सनल लाइफ, प्राइवेसी लाइफ, उमूमी लाइफ, सोशल लाइफ, कितनी लाइफें हैं। और आज हम सोचते हैं बस एक ही लाइफ हमारी अच्छी है कि घर के अंदर बैठे रहो और सन्नाटे में रहो, किसी से कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे अफराद हैं जिनका नजरिया, जिनके सोच यही है कि साहब हम सुकून से हैं। जबकि अगर वाकई ऐसा होता तो अल्लाह कभी पैगंबरों को, औलियाओं को, इमामों को, उलमा को, सुलहा को, सालिहीन को, सिद्दीकों को या जिम्मेदार अफरादों को ये ना कहता मैदान अमल में आओ। समझ रहे? मैदान अमल में लाने का मतलब ये हुआ कि घर बैठ करके जिम्मेदारी नहीं निभाई जा सकती, फील्ड में उतरना ही पड़ेगा, फील्ड में आना ही पड़ेगा, मैदान अमल में उतरना ही पड़ेगा, तभी फजीलत है। और अगर कोई ना उतरे फजीलत नहीं है। भाई आप गौर व फिक्र कीजिए, जैसे वो कहते हैं कि आप कि पता नहीं गालिब का शेर है, पता नहीं किसका शेर है, कि इस तरीके से बहुत सारी चीजें कि मैदान अमल में हम उतरेंगे नहीं, हमसे कोई गलती नहीं होती। कहते भैया गलती किससे होती है? जो मैदान में उतरेगा। भाई एक इंसान के साथ हम टकरा ही नहीं सकते, मेरा एक्सीडेंट ही नहीं हो सकता। कहा क्यों? इसलिए हम रोड पे निकलते ही नहीं। कमाल तो ये है कि रोड पे निकलो और बचे रहो, ना ये कि घर के अंदर हम तो बिल्कुल सेफ है इसलिए बाहर निकलेंगे नहीं। तो ये सोच गलत है। मैदान अमल में उतरो, इसलिए कि मैदान अमल में उतरोगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि अल्लाह तुम्हें इसके एवज में अज्र देगा। कमाल यही है।
اگر پیغمبر صرف اپنے گھر میں رہتے ان کو کیا ضرورت تھی مدینے سے لے کر کے مکے تک آنے تک کی؟ انہیں مدینے میں رہنا چاہیے تھا. ایک ہجرت کی ہے، دو ہجرتیں ہیں، دو مرتبہ پیغمبر نے ہجرت کی ہے. اب اس چیز کو آپ ذرا سا غور و فکر کر لیجئے کہ پیغمبر نے عملی صورت میں بہت ساری چیزیں کر کے بتائی، عملی صورت میں بہت ساری چیزیں فیلڈ میں اتر کر کے بتایا ہے. آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فیلڈ میں اترنا ہی نہیں چاہتے. تو شیر جو تھا تو کہنا گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، صحیح ہے. اب جو شہسوار ہوگا میدان میں وہی تو گرے گا. اب جو بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے وہ کہاں گرے گا؟ اور اس کے بعد وہ طفل کیا گرے جو گھٹنیوں کے بل چلے. تو اب آپ بتائیے گھٹنیوں کے بل چلنے والا گرے گا کہاں؟ تو اب یہیں سے یہ شعر نہیں ہے، یہ ہماری پوری لائف ہمیں سمیٹ رہی ہے کہ آپ کو اگر کچھ کرنا ہے، فضیلت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، عظمت چاہیے، سماج میں سب چاہیے، تو میدان عمل میں اترو. میدان عمل میں اترو گے تو ظاہر بات ہے اچھائیاں بھی ہوں گی، کمیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، اچھائیاں بھی ہوں گی. کہیں پر آپ کو عزت دی جائے گی، کہیں پر آپ کو بے عزت کیا جائے گا. کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان اپنی سوچ کا مالک ہے. ورنہ آپ بتائیے پیغمبر کے اوپر کوڑا نہیں پھینکا گیا، پیغمبر کو برا بھلا نہیں کہا گیا، پیغمبر کے راستوں میں کانٹے نہیں بچھائے گئے، پیغمبر کے اوپر اوجھلیاں نہیں ڈالی گئی، پیغمبر کو ستایا نہیں گیا، پیغمبر کو کیا کیا ساحر، جادوگر الی آخر اور بہت سارے کلمات پیغمبر کو نہیں کہے گئے. اور اس کے بعد یہی کہا گیا کہ صاحب آپ ایک کام کیجیے، تبلیغ دین نہ کیجیے، بس ایمانداری سے لب و لباب جو اس وقت کے دشمنوں کا نکل کر کے آیا تھا، اس وقت کے مشرکین، منافقین اور کافرین کا وہ لب و لباب کیا تھا؟ وہی پیغمبر کے سامنے پیشکش کی طرح آپ تبلیغ دین نہ کیجیے. آپ کو اس کے بدلے جو چاہیے ہم دے دیں، حکومت چاہیے، پیسہ چاہیے، شہرت چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اچھے گھرانہ چاہیے، جو چاہیے وہ ہم دے دیں آپ کو، لیکن آپ یہ کام نہ کیجیے. اب اسی چیز کو آپ ذرا سا آپ پلٹ کر کے اپنے زمانے میں آ جائیے. ایمانداری بتائیے آج ہمیں تکلیف اور آج ہمارا دل ہر کس چیز سے کرتا ہے؟ مذاق میں اگر کوئی ہمیں گالی دے دیتا ہے تو ہمیں بری نہیں لگتی. جس کے ساتھ ہم بیٹھ کر کے ہو ہا کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، پان کے بیڑے ایک دوسرے سے تقسیم کرتے ہیں، غور کر رہے ہیں. یہ اگر مذاق میں ہمیں مار بھی دیتے ہیں تو کچھ نہیں لگتا، یہ ہمیں گالی بھی دے دیتے ہیں تو ہمیں برا نہیں لگتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ چلتا ہے، یہ چلتا ہے. انہیں برا کیا لگتا ہے؟ برا یہ لگتا ہے کہ مجلسوں میں تبلیغ نہ کرو، خطبے میں تبلیغ نہ کرو. اب ایمانداری سے بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو ان کیفیات پر لے جا کر کے دیکھیے جو مشرکین، کافرین، منافقین جو پیغمبر کو لا کر کے پیشکش کیا کرتے تھے، اب آپ اپنے کو لائیے کہاں پر کھڑے ہیں. تبلیغ دینی بری چیز ہے، برائیوں سے روکنا برا ہے، اچھائیوں کا حکم دینا برا ہے، حالات سے آگاہ کرنا برا ہے، خطرات سے آگاہ کرنا برا ہے. آپ ایمانداری سے آپ بتائیے، غور و فکر کیجئے. آج بہت سارے افراد ہیں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جنرل دیکھیے، کسی کونے میں چلے جائیے، ذاکر وہی پسند کیا جائے گا جو بچ بچ کر کے آپ کو کہیں چبھنے نہ دے. آپ کو اگر نماز قضا ہوگی تو وہ یہ کہے کہ نماز کی فضیلت بتائے گا، قضا ہونے کا جو سزا ہے وہ نہیں بتائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ شیعہ ہونے کی فضیلت بتائے گا لیکن شیعوں کے عمل کو جلدی نہیں بتائے گا کہ صاحب آپ یہ کر لیجیے. علیہ السلام. یعنی آپ ذرا سا غور و فکر کیجیے. اور ہم انہی ذاکروں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں پر تو چھیٹا کسی کرے، دوسروں کو کہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اگر یہی چیز، یہی صفات ہمارے اندر پائی جائے خدا نخواستہ، وہی ہمارے اوپر آ جائے تو ہمیں برا لگ جاتا ہے. صاحب آپ ایمانداری بتائیے تبلیغ دین کیا ہے؟ بھائی باغ فدق کے اگر لٹیروں کو آپ وہ کہتے ہیں تو اس زمانے کے
जो थे उन पे लानत है, आज के ज़माने के जो हैं और क़यामत तक आने वाले जो होंगे उन पे लानत होगी, होगी नहीं होगी? देखिए चुप हो गए बहुत सारे अफराद, बात पड़ी है सब मिल गया। यानी आप जरा सा गौर और फिक्र कीजिए। अब अगर यानी याद रखिएगा कि पैगंबर का रास्ता जो रोका वो किन चीजों से, कहा आप तबलीग दीन ना कीजिए। आज वो मौलवी मौलाना वो आलिम क्यों चुपता है जो तबलीग करता है, क्यों गढ़ता है? भाई हिदायत करना कोई बुरी बात है, अच्छे रास्तों की तबलीग करना बुरी बात है, अच्छे रास्तों पर लाना कोई बुरी बात है। भाई ये सीरत पैगंबर नहीं तो क्या है? ईमानदारी बताइए, हम ही लोग पढ़ते हैं कि साहब पैगंबर के रास्ते में कांटे बिछाए गए, ये किया गया, वो किया गया, वो किया गया, और बेहतरीन मशहूर वाकया बुढ़िया वाला पढ़ते हैं कि साहब कूड़ा डालते थे, एक दिन नहीं पड़ा, पैगंबर उनके घर पहुंच गए। ईमानदारी बताइए, आपको सोच से कोई दो बोल टोक देता है साहब, आप क्या बात है, कोई परेशानी हो गई जो आज मस्जिद में दिखाई दे रहे हैं, तो साहब अब वो मस्जिद में नहीं दिखाई देंगे। एक सलवात पढ़िए तो कम से साहब मैं मस्जिद गया था, मुझे छेड़ दिया। अल्लाह के बंदे मस्जिद छेड़ने की जगह है। आप गौर कीजिए, जरा सा मेंटालिटी में आईना दिखाना चाह रहा हूं ताकि आप इस चीज को गौर कीजिए। आप नमाज पढ़ने के लिए आए, किसी ने आपके सामने से तस्बीह उठा ली, अब साहब पिनक के कहा साहब ये बताइए कोई ये बात होती है? हम गए, हमारे सामने से तस्बीह सदका छीन ली, उठाने ली, छीन ली। अब वो छीन ली, अब लिहाजा मैं आज के बाद से जुमा पढ़ूंगा ही नहीं। ईमानदारी बताइए क्या मेंटालिटी है, क्या सोच है? और उसके बाद अभी आप किसी दावत में आ जाइए, आप कुछ उठा रहे हो, सामने वाला डोंगा लेकर के चला जाए, तो आप पिनक करके खाना छोड़ करके जाते हैं? पिनक करके खाना छोड़ के भागते हैं। आप मेरे सामने से डोंगा उठा ले गए, छीन ले गए। अब वहां के ये छीन ले गए तो सामने वाला जवाब देगा भैया उसमें कुछ था नहीं लेने के लिए। कैसी ये दोगली पॉलिसी, मस्जिद में आते हो तो कितना टन पढ़ाई देता है, और जब कहीं जाते हो जहां पेट का मसला होता है वहां कितने नारमान रहते हो। एक और सलवार पढ़िए सब। अभी कोई वजू करने के लिए आ जाए और एक साथ तैयार हो, उनके आगे कोई जाकर के वो हो जाए तो देखिए अभी मनाते हुए पूरे उसमें मौलाना साहब के खुतबे तक सुनाई दे जाएगा साहब आज इनको छेड़ दिया गया, इतनी तेज आवाज आएगी। और यही जब आप दावत पे बैठते हैं, कुर्सी आपके आगे छीनी कोई बैठ जाए, तब आप नहीं कहते वहां से, तब वहां पर मनाओ जरा भागो वहां से। गौर कर रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर यानी तबलीग होनी चाहिए और हमारे दिल पर असर करनी चाहिए, हमने मिजाज बना लिया कि मस्जिद अगर आते हैं तो मस्जिद पर एहसान, नमाज अगर जमात से पढ़ते हैं तो मौलवी पर एहसान, अगर मस्जिद में आकर के 2 रुपए नजर में मिला देते हैं तो मौलवी पर एहसान है। बहुत सारे अफराद हैं, आप देता हूं इसलिए हक है मेरा, या और भी जगहों पर हक है। कभी जो फकीर को ले जाकर के 5 रुपए 10 रुपए फकीर को देते हो, उससे भी किसी ने कोई काम करा लो तो मेरा हक है, तुम्हें डेली तो देते हैं। देने की बात है तो यहाँ पर अल्लाह की राह में दे रहे हो, वहां भी इसकी राह में दे रहे हो, वहां भी अल्लाह की राह में दे रहे हो, लेकिन वहां तकाजा नहीं, यहाँ तकाजा है। कितनी दोगली पॉलिसी है, कितना दोगला मिजाज है, कितनी दोगली मेंटालिटी है, कितनी दोगली सोच है। तो अब पता चला जहां दीदारी होती है वहां पर मिजाज तल्ख होता है। बहुत मुश्किल काम है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जहां दीदारी है वहीं मिजाज तल्ख होता है, और जहां दुनियादारी होती है वहां हम रिक्वेस्ट करते हैं, वहां हम रखते हैं। आप जरा सा किसी होटल पर चले जाइए, बैठ जाइए, वेटर जो है जरा सा देर कर दे तो आप वहां से पिनक करके भागिए तो जाने, आप उससे रिक्वेस्ट करें भैया कितनी देर है, कितनी देर है।
اور یہی آپ مسجد میں مجلس کے لیے آ جائیے، یہیں پر محفل کے لیے آ جائیے، تو وہاں پر آنے کا پتہ یہ میں اسی لیے نہیں آتا، پتہ ہے پورا سماج کا حساب کتاب، اعلان اتنے بجے کرا دیتے ہیں، شروع اتنے بجے کراتے ہیں، وہاں یہ نہیں کہے کہ یہ اتنا میرا 10 منٹ بیٹھ کر کے جو ضائع کیا، یہ کوئی میں فری کا نہیں آیا ہوں، جو کھاؤں گا پیسہ دے رہا ہوں۔ وہاں نقشے بازی نہیں چلتی ہے، کہاں دکھائیں گے؟ مسجد میں آ کر کے دکھائیں گے۔ صاحب اتنا وقت برباد ہو گیا، اب لہذا میں مجلس نہیں سنوں گا، جا رہا ہوں، تاکہ حاضری تو میری ہوئی گی پریزنٹ، جس کے لیے ہم آئے تھے مجلس میں دکھانے کے لیے چہرہ اس نے دیکھ لیا، اب ہم چلے گئے۔ آپ ایمانداری بتائیے، ایسے ہی آپ ولیمے میں بھی جائیے، صورت دکھائیے اور چلے آئیے، آئیں گے؟ صورت دکھائیے اور بقول آگے ایک اور پلس نیوتا دکھائیے، چلے آئیے، بیوہار دکھائیے، چلے آئیے، کیا ہوگا؟ تب وہاں سے نہیں، آپ دیا ہے تو کھائیں گے نہیں۔ اب وہاں بیٹھ کر کے 2 گھنٹہ اگر ڈیلی ہے، کوئی آبجیکشن نہیں، وہاں 2 گھنٹہ بیٹھیں گے۔ صاحب ڈنر معلوم دیا اتنے بجے لکھا ہوا ہے، 7 بجے ٹائم، 9 بجے شروع، اب 7 بجے پہنچنے کے بعد 9 بجے تک کا انتظار کیا، یہاں کوئی ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا ہے، یہاں کوئی بربادی نہیں ہو رہی، یہاں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اور یہی وقت اگر آ کر کے 10 منٹ مسجد کے اندر بیٹھنا پڑے، اور اس سے بڑھ کر کے آپ کو بتاؤں کہ معلوم لیا کہ اذان ہو اور مولوی لیٹ ہو جائے، اذان ختم ہو جائے، مولوی 2 منٹ 3 منٹ لیٹ ہو جائے، تو جتنے نمازی ہیں سب کی نگاہیں صرف گھڑی کے اوپر، کتنی دیر لیٹ ہیں آج۔ یہ تو کہیے اللہ نے ان کو راضی نہیں بنایا ہے، یہ راضی ہوتے تو ڈیلی ہر منٹ کا پیسہ کاٹتے رہتے۔ اس کا بات پڑھیے تو ہے، ہمارے یہاں کانپور میں ایک کمیٹی نے مولوی کی 41 غلطیاں نکالی ہیں۔ میں آپ یہ مت سوچئے گا کہ مولانا رمضان یہاں کی بات کر رہے ہیں، کمیٹی نے مولوی کی صاحب آپ کی 41 غلطیاں ہیں، ہم نے سب نوٹ کر رکھا ہے کہ آپ نے اتنی غلطیاں کی ہیں۔ آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، کبھی اپنی غلطی بھی نوٹ کی کہ صبح سے لے کے شام تک کتنی غلطیاں کی، صبح سے لے کے شام تک کتنوں کو دھوکہ دیا، صبح سے لے کر کے کم سے کم سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ 41 غلطیاں نوٹ کرنے کے بعد اس کو مجمع عام میں بتا دیا صاحب اتنی غلطی تھی، اس لیے نکال لیں کو ہے نا۔ تو اب آپ سوچئے کتنے سخت گیر ہیں، اتنے ہی سخت گیر انداز آپ اپنی اولاد کے لیے کر لیجئے ذرا سا، اتنی ٹائم کی پنچوالٹی آپ اپنے لیے کر لیجئے۔ صاحب آپ کو اپنے بچے کو 7 بجے اسکول پہنچانا ہو، 7:02 ہو تو اپنے کو 2 تماچے ماریے کہ صاحب 2 منٹ لیٹ ہو گئے، ماریں گے کیوں؟ اور اگر یہی مولوی 2 منٹ 3 منٹ لیٹ ہو جائے تو گھڑی دیکھ لیں گے اور اپنے یاد رکھ لیں گے صاحب ان کی عادت ہو گئی ہے لیٹ آنے کی، جبکہ حقیقت بعض معذرت یہ بات چونکہ میسج جاتا ہے اس لیے میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں میں یہاں جو ہی کی بات کر رہا ہوں، اس کے ذریعے ایک میسج دینا چاہتا ہوں تمام ان افرادوں کے ذریعے کہ جو مولویوں کو کی خصوصی طور پر جو پیش امام مولوی ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ نظر نہ رکھیے کہ معلوم یا جو شکاریوں کی نظر ہوتی ہے، پیش امام ہے، وہ عزت اسی کی وجہ سے تمہیں ملے گی، اس کی اگر توہین کرو گے تو تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی، یہ سمجھیے گا۔ تو اب جہاں پر نماز جماعت میں اگر کہیں دیری ہو گئی ہے، اسی لیے ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ صاحب اذان کے بعد 5 منٹ تک مولوی کا آپ کم سے کم انتظار کیجیے، اس کے بعد آپ نماز شروع کیجیے، اسے پتہ ہے کہ 5 منٹ کے بعد ہوگا، کیونکہ کبھی کوئی ٹریفک میں پھنس سکتا ہے، کبھی کوئی معلوم لیا انسان گھر سے نکلا وضو کر کے، وضو باطل ہو گیا، اب جب پلٹ کر کے وضو کرنے کے لیے جائے گا تو ٹائم ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، اتفاقات کوئی بھی حادثہ معاملہ نکلا نیچے پڑوسی مل گیا بس 1 منٹ، اب اس کا 1 منٹ آپ کا تو 2 منٹ کھا گیا نا، کبھی کبھی اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں اتنے سخت گیر نہ بنیے، کیونکہ پیغمبر نے دین کو سخت گیرانہ انداز میں نہیں پہنچایا ہے، اخلاق حسنہ کے ذریعے پہنچایا ہے۔
یعنی اگر ظلم ہوا تو ظلم کا جواب محبت سے، نفرت ملی تو نفرت کا جواب محبت سے، معلوم دیا ظلم ہوا تو اس کا جواب شفقت سے، اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کا جواب عطوفت سے دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہا کیوں کہا؟ اس لیے کہ صاحب ہم اخلاق حسنہ کو پہنچانے والے ہیں، ہم کردار حسنہ کو پہنچانے والے ہیں۔ اب اگر میں خطبے کا لب و لباب جمع کروں اور آپ کی خدمت میں نتیجہ دینا چاہوں تو اخلاق پیغمبر سے میرے عزیزوں، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو تو مسلمان کہنے کا اتنا وہ رکھنا کہ صبور رہنا، بردبار رہنا، شکیبہ رہنا، برداشت کی طاقت رکھے رہنا، کیونکہ تمہارا پیغمبر صبور بھی ہے، بردبار بھی ہے، شکیبہ بھی ہے، شاکر بھی ہے، اور اس کے بعد اس کو یہ ساری منزلیں ملی۔ ورنہ آپ ایمانداری سے بتائیے، لگا لیے نعرہ، کم سے کم لگا رہے تو ورنہ آپ سے بتائیے، پیغمبر معلوم دیا نماز کی حالت میں ہے، اس وقت کے لوگوں نے اوجھڑیاں تک اونٹ کی لا کر کے پیغمبر کے اوپر قدادت جو ہوتی ہے ڈال دیا۔ اگر ہم ہوں مسجد نماز پڑھنے کے لیے آئے اور کوئی صرف یہاں کی چھت سے پانی ٹپک کے میرے اوپر آ جائے، کپڑا خراب ہو جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس کے بعد ہم کہیں گے اب جب تک یہ چھت بند نہیں جائے گی تب تک میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ اگر پیغمبر یہ بھی یہ کہتے صاحب اب تو میں نماز پڑھوں گی، پروردگارہ تیری بارگاہ میں ہوں، اور یہ جو اوجھڑی ڈالنے کے لیے آ رہے تھے ان کی ٹانگیں توڑ دیتا، ان کو گرا دیتا، لیکن ایسا پیغمبر نے کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے بتانا چاہ رہے کہ دین کی راہ میں مشکلات آتی ہی رہتی ہیں۔ اب اگر تجھے پتا ہو جائے کہ جب تو حالت نماز میں کھڑا ہوتا ہے کتنی نعمتوں نے تجھے گھیر رکھا ہے، اگر اس کا علم ہو جائے تو تو کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیے سب نے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اصحاب المہدی شباب اللہ کہولا فیہم، صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ خصوصیات اصحاب امام مہدی علیہ السلام۔ حضور والا امام فرماتے ہیں کہ اصحاب المہدی شباب، یعنی جو ہمارے آخری امام کے سپاہی ہوں گے، صحابی ہوں گے، یہ کون ہوں گے؟ جوان ہوں گے۔ لا کہولا فیہم، ان کے درمیان کوئی بزرگ یا بوڑھا نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے درمیان کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اب جو ہمارے بزرگوار ہیں یہ اپنے آپ کو بوڑھا نہ سمجھیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اصحاب مہدی میں سے جانا ہے، ہونا ہے، تو ان میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ جوان ہوں گے۔ صحیح ہے، اگر نعرہ ہی خالی لگانے سے جوانی آتی ہے تو ایک صلوات پڑھیے سب۔ چلیے بہرحال
अल्लाह सलामत रखे, इस उम्र में भी जज्बा पाया जाता है। अब आप गौर व फिक्र कीजिए कि असहाब मेहदी कौन कौन है। जैसे बार बार मैं सिफात गिनाता रहता हूँ, और पिछले हफ्ते अगर आपके जहन में हो तो हमने मिसालें दी थी कि मसलन जब तक हमारी सोच में कुछ करने की चाह नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आप जरा सा घर में गौर व फिक्र कीजिए, वो खवातीन जो मोबाइल कम चलाती हैं वो एक्टिव ज्यादा हैं, और वो खवातीन जो मोबाइल ज्यादा चलाती हैं वो बिस्तर पर पड़ी रहेंगी और थकी रहेंगे। उनसे जब भी कोई काम किया भी थके हुए हैं, इसका मतलब क्या था? अब यही हाल जो है नौजवानों पर ले आइए कि वो नौजवान जो हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है वो थका हुआ सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ से अगर ये कैमरा पलटाए तो नौजवानों की तादाद कम दिखाई देगी। समझ रहे हैं? ये दिखाई कब देंगे? अभी जब खुतबा खत्म होने पर लबेदम होगा तब आप कैमरा बाहर कर दीजिएगा, देखिए कितने जवान आ जाएंगे। एक सलात पढ़िए सब। जरा सा गौर कीजिए, कहा क्यों? कहा इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी में, इनकी प्रोग्रामिंग में, इनकी प्लानिंग में मस्जिद का कोई हिस्सा नहीं है, दीदारी का कोई हिस्सा नहीं है। दीदारी बस संते का, अभी मजलिस का प्रोग्राम हो तो दीदार ज्यादा नजर आएंगे, और नमाज जमात का प्रोग्राम हो तो दीदार कम नजर आएंगे। और अगर आमाल वगैरह कोई रख दिया जाए तो जो दोनों में नजर नहीं आते वो इसमें नजर आएंगे। 21 मार्च जैसे आप देख लीजिए, गौर कीजिएगा, ये बातें यानी कहने और सोचने की हैं, समझने की हैं कि नौजवानों ने क्या कर रखा है, यानी अपना सहमिया दीदारी से बिल्कुल गायब कर रखा है। क्योंकि अगर मस्जिद में भी बैठे हैं तो मोबाइल में क्या है बताइए तो, मसरूफ है, मोबाइल में बिजी हैं। मोबाइल में क्या है? आप बोल नहीं रहे, बिजी है। और ना यकीन हो, ये मस्जिद में कैमरा लगा हुआ है, जब मजलिस हो तब देखिए कि हम डबल हाजिरी देते हैं, एक मजलिस भी सुनते हैं और एक अपना काम भी करते रहते हैं। मालूम या ना उसको अंजाम दे पाते हैं ना मजलिस सुन पाते हैं। एक सलवात और पढ़िए सब। ये तो खुदा का शुक्र है आजकल वाईफाई यहाँ का बंद है, इसलिए मोबाइल कुछ हमें बंद दिख रहे हैं। अगर मोबाइल वाईफाई चल रहा होता, समझ रहे हैं, रिचार्ज होता तो अभी बहुत सारे लोग कनेक्ट किए हुए अल्लाह से राब्ता किए होते। मौलवी को तो हम डेली देखते रहते हैं, इसकी बात तो हम डेली सुनते रहते हैं। हमें अल्लाह से राब्ता करना है, और अल्लाह तक कौन पहुंचाएगा? यही गूगल बाबा। इनकी यहाँ स्पीड है ना, पैदल चलना है इतनी देर में पहुंचोगे, 2 व्हीलर से चलना है इतनी देर में पहुंचोगे, 4 व्हीलर से जा रहे हो इतनी देर में पहुंचोगे। अब ये जो बैठ के चला रहा है ये कहीं नहीं जा रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है। ये सिर्फ देखा यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है। हम इसको नाप लेंगे, कोई हमसे पूछेंगे यहाँ से डिपो कितना, कहेंगे साहब 1100 मीटर। यहाँ पूरे एरिया साहब हरी कॉलोनी कितने, कहेंगे 650 मीटर। एक मिसाल दे रहा हूँ, गौर कर रहे हैं। अली भाई दुकान कितनी दूर है बताइए, गौर कर रहे हैं। इन्होंने नापा नहीं, वरना ये बता दे। अब जरा सा आप गौर कीजिए, मतलब हम इतने दकीक हैं, कहने का मतलब ये हम इतने दकीक हैं। क्या कभी हमने ऐसे देखा कि हमारा राब्ता अल्लाह से भी ऐसा है? पैदल वाला कितनी दूर है, जल्दी वाला राब्ता कितना है, खुलूस वाला राब्ता कितना है, फॉर्मेलिटी वाला राब्ता कितना है, और उसके बाद दिल की कैफियत, जब हैजानी कैफियत होती है, मुनाजात वाला वो राब्ता कितना है। वहां हम बैठते हैं तो फिर ये नहीं देखते कितना टाइम जाएगा।
سمجھ رہے ہیں؟ آپ ذرا سا نواب القرار زیارت کے لیے جائیے، وہاں پر جانے والوں کے ذرا سا کیمرے پر نظر رکھیے. جو لوگ جاتے ہیں نا، کچھ جاتے ہیں 10 منٹ کے اندر جیسے گئے واپس. ان سے مجھے صاحب کیوں کہا بس مولا تو آئے تھے زیارت کرنے کے لیے، سن لیا، ایک راؤنڈ مار لیا جسے طواف کہتے ہیں، اور اس کے بعد نکل کے باہر. اور دوسرا گیا، اب اس کے بعد وہ کچھ دیر بیٹھا رہا دری کے پاس، اپنا کچھ دیر صرف تکتا رہا، اس کا دل جو ہے وہ مولا سے رجوع ہوتا رہا. وہ نکلا کتنی دیر؟ 20 منٹ 25 منٹ. اسی کی جگہ پر ایک تیسرے کو ہم نے دیکھا جو بیچارہ پریشان حال مفروض الحال چلا نہیں جا رہا تھا، ویسے نہیں. اب یہ جب یہ گئے، یہ نکلا گھنٹے بھر کے بعد. کہا بھائی کیوں؟ کہا بس مولا سے درد دل کر رہے تھے. اب اس کا مطلب سمجھے نا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ذرا سا اندازہ لگاؤ، تمہارا رابطہ جتنا تمہارے پروردگار سے برقرار ہوگا اتنا ہی زیادہ تم اللہ کی بارگاہ میں وقت لوگے. آج تم مسجد میں آ کر کے اندازہ لگا لو نماز پڑھنے کے لیے وقت کتنا نکالتے ہیں. جمعے کی نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بتائیے ذرا سا. یعنی اگر 11:51 پر اذان شروع ہو گئی اور 11:57 تک اذان ہوتی رہی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد خطبہ شروع ہوا اور خطبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا صاحب. کیوں؟ اس لیے کہ 12:51 کے اندر جمعے کی نماز تمام ہو جانی ہے. تقریباً 10 منٹ پہلے خطبہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ہم ٹائملی آتے ہیں. ہم نے حاضری کب دی؟ 12:40 پہ. حاضری کب دی؟ ارے بولیے میرے عزیز. 12:40 پہ. میں کچھ سمجھا رہا ہوں، آپ اگر جان بوجھ کے نہیں سمجھنا چاہ رہے پھر بھی میں سمجھاؤں گا. 12:40 پہ حاضری ہوئی. کہا تھا مولانا صاحب کا خطبہ اتنی دیر تک چلتا ہے، بس کہا اب ان سے پوچھ لیے اللہ کے لیے تم آئے تھے تو کس لیے آئے تھے؟ کہیں گے نماز جمعے کے لیے آئے تھے. تو نماز جمعہ پڑھنے آئے تھے، تمہیں ملا کیا؟ نماز مل گئی. نماز ملی نہیں ملی؟ اب نماز مل گئی، اس سے کوئی درد ہوا خطبہ چھوٹنے کا؟ اسے نصیحت نہ ملنے کا کچھ درد ہوا؟ کہا نہیں. کہا اس لیے کہ اس کی نیت ہی یہی تھی کہ صاحب ہمیں نماز جمعہ پڑھنا ہے. اب جس کی نیت میں ہدایت تھی کہ صاحب ہمیں خطبوں سے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ ہمیں لینا ہے، تو معلوم دیا کہ وہ اولے وقت آ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں خطبوں سے ہماری زندگی سنورتی ہے، بگڑتی نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ہماری پلاننگ میں نہیں ہے. اب جب پلاننگ میں نہیں تو آپ بتائیے اصحاب مہدی میں جو لوگ ہوں گے کیا کاہل ہوں گے؟ سست ہوں گے؟ بستر پر پڑے رہنے والے جن کے صرف پڑے رہنے سے بدن میں درد ہوتا ہو؟ بہت سارے لوگ ایسے جو زیادہ پڑا رہتا ہے آرام کرتا ہے اس کے بدن سب سے زیادہ درد ہوتا ہے. اس لیے کبھی کبھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں جاؤ تم ایکسرسائز کرو. جتنا تم اپنے ایکسرسائز کرو گے تمہارے اندر جو باڈی میں انرجی اکٹھا ہو گئی ہے یہ نکلے گی نہیں تو درد نہیں جائے گا. اس لیے بچوں سے کہا جاتا ہے جاؤ کھیلو. کھیلیں گے نہیں تو یہ دیوار میں اپنے ہاتھ گھماتے ہیں، پیر گھماتے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو جتنی انرجی ڈیولپ ہوئی ہے یہ انرجی ریڈیوس نہیں ہو پائی ہے، ٹوٹ نہیں پائی ہے، نکل نہیں پائی ہے. لہذا یہ بچہ کبھی کبھی ماں سے لڑتا ہے، باپ سے لڑتا ہے، تو یہ اس لیے لڑتا ہے کیونکہ اس کا وقت جو کھیلنے کا وقت تھا وہ ہم نے اس کو دیا نہیں ہے. آپ اس چیز کو سمجھیے. اسلام بہت باریکیوں پر نظر رکھتا ہے. اب جو لوگ خالی بستر میں پڑے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ تھکے ہوتے ہیں. اور جو ایکٹیو ہوتے ہیں، جنہیں پتا ہے مجھے صبح سے لے کے شام تک یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل پورا مینٹین ہے، اس سے کبھی تھکن نہیں ہوتی. اور وہ اتنا سسٹمیٹک وے میں زندگی بسر کرتا ہے. نماز اس سے نہیں چھوٹے گی، مجلس اس سے نہیں چھوٹے گی، تجارت اس سے نہیں چھوٹے گی، دکانداری اس سے نہیں چھوٹے گی، رسم و رواج اس سے نہیں چھوٹے گا، سماج کا حق اس سے نہیں چھوٹے گا، مدرسے کا حق اس سے نہیں چھوٹے گا. نتیجہ یہ ہے کیوں؟ اس لیے وہ سسٹم میں ہے. اور جو گھر پڑا ہے اسے موقع ہی نہیں ملے گا جماعت میں آنے کا، چاہے وہ مسجد کا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو. غور کیجئے.
لیکن اگر دور سے آنے والا ہے، اسے پتا ہے صاحب 12:30 بجے دوپہر کی اذان ہوتی ہے، تو وہ آ جائے گا جماعت پر. کیوں؟ اس لیے کہ اسے جماعت سے پڑھنے کی عادت ہے. تو جو کاہل ہوگا وہ کبھی نہیں آ پائے گا. اب سمجھیے جو امام مہدی کے اصحاب ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ جوان ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ایکٹیو ہیں نہیں. اب آپ گھڑی دیکھیے، 40 ہونے والا ہے نا، کتنے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے. گھڑی دیکھیے گا، اگر کیمرہ گھوم گے تو اور اچھا ہو جائے گا. آپ غور کیجئے، ریٹائر ہیں، کوئی کام نہیں ہے، لیکن آئیں گے کتنے؟ لبے دم، نوجوانوں سے بھی آگے. نوجوان تو یہ کہہ رہے صاحب ہمیں اسکول تھی، کوچنگ تھی، کلاس تھا، یہ تھا، یہ ساری چیزیں ایکسکیوز ہے. لیکن بزرگوں کے لیے آپ ان کے لیے بھی ایکسکیوز رکھیے. لیکن کب؟ جب وہ ڈیلی آتے ہوں. کبھی اتفاق سے لیٹ ہو گئے، جو کبھی اتفاقاً لیٹ ہیں، یہ بات ان کے لیے ہے، ان کے لیے یہ بات شامل حال نہیں. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ آج کا دن، اتنی باتیں میں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ 11ویں امام کی ولادت باسعادت، اور آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی. یعنی 8 ربیع الثانی یا 10 ربیع الثانی، دونوں روایتیں پائی جاتی ہیں. 8 ربیع الثانی اور 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری میں ہمارے 11ویں امام کی ولادت ہوتی ہے، اور تقریباً 260 ہجری میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. یعنی کل 28 سال آپ کو جینے کا موقع ملتا ہے، اور اس میں بھی بہت ساری سختیاں، قید کی دشواریاں، قید کی مشکلات ملنا، یہ سب ساری چیزیں. تو اب آپ سوچئے، جو آپ کو عمر ملی ہے، اس کو غنیمت جانیے، اپنی لائف کو سسٹم میں رکھیے. اللہ کا بھی حق ادا ہوتا رہے، سماج کا بھی، بیوی بچوں کا بھی، سب کا حق ادا کرتے رہیے. زندگی بہت مختصر ہے، جب تک ملی ہوئی ہے آپ یہ نہ سوچیے گا کہ چھین لی جائے گی. بقیہ انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتب امامیہ میں جناب آصف صاحب کی طرف سے ہوگی. آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ وعلی الحسین محمد بن علی محمد حسین بن جعفر علی ماہی آثار علی بدر و طغیان مہادریان پروردگارہ ہماری